آدھی رات ملعون کا دربار، اس نے سپاہی سے کہا اٹھ جا زندان سے حسین کے بیٹے کو بلا کے لا۔ سپاہی زندان میں آیا، اس نے زندان میں آ کے آواز دی حسین کا بیٹا تجھے حاکم نے دربار میں بلایا چوتھے کو تھا، پانچواں بھی ساتھ اٹھا۔ مجبوری کو سیدوں کی اتنی بڑی تھی، چوتھے نے کمر سیدھی کی، پانچویں کے تلوے زمین سے۔ دونوں باپ اور بیٹا آدھی رات کے وقت یزید کے دربار میں آئے۔ یہ ملعون دے کے کہتا حسین کا بیٹا میں تیری قیدیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ جات کی آوازیں مجھے بتا میں جاؤں کہاں؟ رہائی کی خبر اسے اچھی لگتی ہے جسے دروازے پہ کوئی لینے آیا ہو۔ یہ کمینہ دے کہتا تو جہاں بھی جا لیکن شام چھوڑ۔ مولا حسین کے بیٹے کی آواز آئی کیوں؟ شام کیوں چھوڑوں؟ یہ کمینہ دے کے کہتا سجاد میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کا نام آنا تھا، سید کڑیوں میں تڑپ گئے۔ سجاد رو کے کہتا ہے تو نے دین کا کعبہ گرایا تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے علی کی تصویر گھوڑے سے اتاری تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے اکبر کا جگر نیزے پہ اٹھایا تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے قرآن کے غلاف نیزوں سے اتارے تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو نے سورہ کوثر کا چہرہ زخمی کیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ اب تجھے ڈر کیوں لگایا؟ یہ کمینہ دے کہتا حسین کا بیٹا تجھے مجبوری بتاؤں میں کیوں ڈر گیا ہوں؟ فرمایا کیا مجبوری ہے؟ یہ دیکھ کے کہنے گا جس سے تو تھوڑے دن پہلے قبرستان میں دفنا کے آیا ہے نا، اس کے رونے کی آواز آج بھی میرے محل میں، میری بہن کی چیخوں کی آوازیں مجھے رونے نہیں دیتی۔ میں آدھی رات کو تڑپ کے اٹھتا ہوں، کبھی اس کونے سے آواز آتی ہے کبھی اس کونے سے۔ سجاد روئے، سجاد نے رو کے کہا پھر فیصلہ میں نے نہیں کرنا۔ کہا کون کرے گا؟ مولا سجاد نے کہا میں بیٹا ہو کے وارث نہیں، وہ بہن ہو کے وارث ہے۔ آدھی رات کو زندان میں سجاد ہے، ریت کے مسلح پہ بیٹھی تھی علی کی نمازی بیٹی۔ سجاد نے ماں کے پاؤں کے تلووں پہ منہ رکھ کے کہا ماں یزید قیدیں آزاد کر۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے اس سے پوچھ شام کی عورتیں تھک گئی ہیں، شام میں پتھر ختم ہو گئے۔ سجاد ایسے نہیں، اگر میں ایسے اٹھی تو تاریخ لکھے گی اس نے علی کی بیٹی کو رحم سے اٹھایا تھا۔ میں شرطیں منوا کے اٹھوں گی تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں فاتح شام بن کے گئی ہوں۔ اما کون سی شرطیں؟ بی بی نے شرطیں بتائیں۔ سجاد شام کے زندان سے نکل کے ملعون کے دربار میں آئے۔ سجاد کی آوازیں میری ماں کی شرطیں۔ اسے کہا کون سی؟ مولا سجاد کی آوازیں پہلی شرط شہداء کے سر چاہیے۔ جس نے کہا دیتا ہوں۔ فرمایا دوسری شرط یہ ہے میری ماں کی 3 اونٹ چاہیے۔ اسے کہا دیتا ہوں۔ تیسری شرط ہے شام میں کہ گھر خالی چاہیے۔ میری ماں کہتی ہے ہم نے غریب کی مجلس کروانی ہے۔ اسے کا مکان خالی کروا کے دوں گا۔ مولا سجاد کی آواز بشیر ابن جزلہ مہاری چاہیے۔ اسے کا انتظام کر دوں گا۔ آخری شرط آئی ہے، سجاد کا لہو تیز ہوا، رو کے آواز میری ماں کی شرط ہے کربلا کا لٹا ہوا مال چاہیے۔ یہ کمینہ دیکھا تھا ہر شرط منظور ہے، یہ منظور نہیں۔ سجاد کی آواز ہے یہ منظور کیوں نہیں؟ یہ کمینہ دیکھا تھا 36 ملکوں کی فوج نے لوٹا زینب کا خیمہ، جس کے ہاتھ جو آیا وہ لے کے چلا گیا۔ اب مجھے بتا میں سامان کہاں سے اکٹھا کروں؟ سجاد کی آواز ہے کچھ اور دے نہ دے میری ماں کی چادر مجھے واپس